یہ کہانی ہے ڈیوڈ کی، جو کہ ایک اسکول جاتا بچہ تھا۔ وہ زیادہ تر وقت کھیل کود میں اور کچھ وقت پڑھائی میں گزارتا تھا۔ ان دونوں کاموں کے علاوہ اس کی زندگی میں کچھ خاص نہیں تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا اور اس کی ماں کے ساتھ اس کے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے۔ وہ اپنی ماں کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کی ماں صرف ایک آنکھ سے دیکھ سکتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے کبھی اپنی ماں سے اپنے اسکول آنے کے لیے بھی نہیں کہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرتا تھا۔ ڈیوڈ اپنے حالات اور زندگی سے بہت پریشان رہتا تھا۔ ڈیوڈ کی ماں پھولوں کی ایک چھوٹی سی دکان پر کام کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ محنت کرتی تھی۔ اپنے گھر کی تقریباً کافی چیزیں وہ بیچ چکی تھی تاکہ زندگی کا گزر بسر ہو سکے۔ ڈیوڈ اپنی زندگی کے حالات سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک دن بہت زیادہ امیر انسان بنے۔ ایک دن اس کے اسکول میں تمام پیرنٹس کو انوائٹ کیا گیا۔ یہ سوچ کر ڈیوڈ بہت پریشان ہوا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں اس کے اسکول آئے۔ اسی لیے اس نے سوچا کہ وہ اپنی ماں کو اس انویٹیشن کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسکول میں اس کے تمام دوست اس کا مذاق اڑائیں۔ دوسرے دن اس کی ماں شاپ سے جلدی گھر آ گئی اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ڈیوڈ کا بیگ پیک کرتے ہوئے اس نے وہ انویٹیشن لیٹر دیکھ لیا۔ اسے لگا کہ شاید ڈیوڈ اسے بتانا بھول گیا ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ ڈیوڈ کو اسکول جا کر سرپرائز دیا جائے۔ ساتھ ہی اس نے اس کا من پسند کھانا بنایا۔ اس کے بعد ڈیوڈ کی ماں ڈیوڈ کے اسکول پہنچی۔ ڈیوڈ نے جب اسکول میں اپنی ماں کو دیکھا، اسے بہت غصہ آیا۔ اس کے تمام دوست ہنسنے لگے اور کہنے لگے، کیا یہ ایک آنکھ والی خاتون تمہاری ماں ہے؟ یہ تو بہت خوفناک دکھائی دیتی ہے۔ ڈیوڈ جب گھر آیا تو اس نے اپنی ماں کے ساتھ بہت بدتمیزی کی اور کہا، آپ اسکول کیوں آئی تھیں؟ میں بالکل نہیں چاہتا تھا کہ آپ میرے اسکول آئیں۔ آپ کی وجہ سے سب نے مجھے انسلٹ کیا۔ آپ بہت بری ماں ہیں۔ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ سن کر ڈیوڈ کی ماں کچن کی جانب چلی گئی اور وہاں رونے لگی۔ ڈیوڈ پانی پینے کے لیے جب کچن میں آیا، اس نے اپنی ماں کو وہاں روتے دیکھا، لیکن اپنی ماں کا دل رکھنے کے لیے اس نے کچھ نہیں کہا، مگر دل میں اسے بہت برا لگا کہ اس نے اپنی ماں سے بہت بدتمیزی کی ہے۔ کئی سال بیت گئے۔ ڈیوڈ ایک کامیاب انسان بن گیا اور دوسرے شہر رہنے لگا۔ اس نے اپنی ماں سے تمام تعلقات توڑ دیے۔ اب وہ ایک بہت امیر انسان تھا، جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا تھا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزارنے میں اتنا مگن تھا کہ اسے اپنی ماں کی کبھی یاد نہیں آئی تھی۔ یہاں تک کہ اس کی بیوی اور بچے بھی اس کی ماں کے بارے میں بالکل نہیں جانتے تھے۔ پھر ایک دن لوگوں سے پوچھ کر ڈیوڈ کی ماں اس کے گھر پہنچی، لیکن ڈیوڈ نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا اور وہاں سے جانے کو کہا۔ یہ سن کر ڈیوڈ کی ماں نے خاموشی سے اپنا راستہ واپس بدل لیا۔ ایک دن کام کے دوران ڈیوڈ کو ایک ای میل موصول ہوا، جس میں کالج کی ری یونین کے بارے میں کہا گیا تھا۔ ڈیوڈ نے سوچا کہ مجھے ری یونین کے لیے ضرور جانا چاہیے، تاکہ بہت سمے بعد میں اپنے دوستوں سے مل سکوں اور اپنا اسکول دیکھ سکوں۔ جب وہ اپنے دوستوں سے ملا، وہ سب بہت خوش ہوئے۔ ان سب نے بہت اچھا وقت گزارا۔ اس دوران اس کی بیٹی کا ایئر رنگ کہیں کھو گیا۔ اپنی بیٹی کے لیے نئے ایئر رنگز خریدنے کے لیے وہ مارکیٹ گیا، لیکن اسی راستے پر اس کا گھر پڑتا تھا۔ اپنا پرانا گھر دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا اور اسے تجسس میں یہ خیال آیا، کیوں نہ اندر جا کر دیکھا جائے۔ یہاں وہاں دیکھنے پر اسے اپنی ماں کہیں نہیں ملی، لیکن ملی تو صرف کچھ کتابیں اور ایک اسکریپ بک، جس میں اس کی ماں اکثر کچھ لکھا کرتی تھی۔ اس کتاب میں اس کی ماں نے وہ تمام پل قید کیے تھے جو اس نے ڈیوڈ کے ساتھ ہنسی خوشی گزارے تھے۔ لیکن آج ڈیوڈ کو معلوم ہوا کہ جب وہ پیدا ہوا تھا، وہ ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی ماں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ایک آنکھ اپنے بیٹے ڈیوڈ کو ڈونیٹ کرے گی اور خود ساری زندگی ایک ہی آنکھ سے گزارے گی۔ یہ تمام باتیں جان کر ڈیوڈ کا دل ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، لیکن اب سارا وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور اس کے پاس بچا تھا صرف پچھتاوا۔